الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نحمیر سے اسم، فعل اور حرف کی علامات پڑھیں گے۔ علامت کا معنی ہے خاصہ۔ نحویوں کی اصطلاح میں خاصۃ الشیء وہ ہے جو شے سے خارج ہو اور شے کے ساتھ پایا جائے اور شے کے غیر میں نہ پایا جائے۔ نحویوں کی اصطلاح میں خاصہ اسے کہتے ہیں جو شے کی حقیقت میں داخل نہ ہو، شے کی حقیقت سے خارج ہو لیکن شے کے ساتھ پایا جائے، اس کے علاوہ کہیں اور نہ پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خاصہ، اس کو کہتے ہیں علامت۔ ٹھیک ہے۔ خاصہ کی دو قسمیں ہیں، خاصہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خاصہ شاملہ اور ایک ہے خاصہ غیر شاملہ۔ خاصہ شاملہ ہم لوگ اسم کے خاصہ شاملہ، اسم کے خاصہ شاملہ وہ اسم کہ جو اسم خاصہ شاملہ کیسے کہیں گے کہ جو اسم کے ہر فرد میں پایا جائے۔ خاصہ شاملہ اگر اسم کا خاصہ شاملہ ہو تو کسے کہیں گے اسم کا خاصہ شاملہ؟ اسم کا خاصہ شاملہ وہ ہوگا جو اسم کے ہر فرد میں پایا جائے، اسم کا کوئی بھی فرد اس سے خالی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسم کے کسی فرد میں وہ نہ پایا جائے، اسم کے ہر فرد میں جو خاصہ پایا جائے، جو علامت پائی جائے، اسے کہیں گے خاصہ شاملہ، علامت شاملہ۔ اور جو اسم کے ہر افراد میں نہ پایا جائے بلکہ بعض افراد میں بعض وقت پایا جائے اور بعض میں نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں خاصہ غیر شاملہ۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح فعل میں یعنی فعل کا وہ خاصہ جو فعل کے ہر فرد میں پایا جائے اسے کہیں گے خاصہ شاملہ، اور فعل کا وہ خاصہ جو فعل کے ہر فرد میں نہ پایا جائے بلکہ بعض میں پایا جائے اور بعض میں نہ پایا جائے، وہ ہے خاصہ غیر شاملہ۔ ابھی جو مصنف خاصہ بیان کریں گے کتاب میں، چاہے اسم کا خاصہ ہو یا فعل کا خاصہ، یہ تمام کے تمام خاصہ غیر شاملہ ہیں۔ کوئی بھی ایسا خاصہ نہیں ہے جو شاملہ، یعنی جیسے اسم کا خاصہ بیان کریں گے تقریباً اسم کے 9 خاصے بیان کیے جائیں گے۔ 9 خاصوں میں سے، 9 علامات میں سے کوئی بھی ایسی علامت نہیں ہے جو ہمیشہ یعنی اسم کے ہر فرد میں پائی جائے، ایسی کوئی علامت نہیں ہے۔ کوئی علامت یعنی ان میں کچھ علامت ایسی ہے جو بعض اسم میں پائے جائیں گے اور بعض اسم میں نہیں پائی جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح فعل کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، کوئی بھی علامت ایسی نہیں ہے جو فعل کے ہر فرد میں پایا جائے، کوئی بھی علامت ایسی نہیں ہے جو فعل کے ہر فرد میں پائی جائے بلکہ بعض میں پائی جائے گی بعض میں نہیں پائی جائے گی۔ یعنی جو خاصے یہاں بیان کیے جائیں گے، جو علامات یہاں بیان کی جائیں گی، وہ سب غیر شاملہ ہیں، کوئی بھی شاملہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے علامات، اسم کے کچھ ایسے علامات بیان کی جائیں گے جو لفظاً علامت ہوں گے، لفظی یعنی علامت لفظیہ ہوں گے، ان کا علامت ہونا لفظ سے ظاہر ہوگا، تلفظ کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، لفظاً معلوم ہوگا کہ یہ اس کی علامت ہے۔ اور کچھ ایسی علامت ہیں جو لفظاً ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ معنوی چیز ہوگی، ذہنی چیز ہوگی، ذہنی چیز سے ذہن کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ علامت ہے۔ آئیے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو وضاحت کر دی جائے گی۔ فصل: بدا کے علامت اسم آں است کے الف و لام یا حرف جر در اولش باشد۔ بدا کے تو جان لے کے علامت اسم کی علامت یہ ہے، علامت اسم آں است کے اسم کی علامت یہ ہے کہ الف و لام یعنی حرف تعریف، الف لام سے مراد جو حرف تعریف، جیسے ایسے الرجل میں جو ال ہے، ٹھیک ہے، الف و لام یا حرف جر، الف لام یعنی حرف تعریف یا حرف جر، یعنی جو حرف جر ہیں، تقریباً 17 حروف ہیں جو حروف جر کہلاتے ہیں، باء تا و کاف و لام واو منذ مدخلا ربہ شمین قضا، یہ جو حروف ہیں، ٹھیک ہے، انہیں حروف جر کہا جاتا ہے، تقریباً 17 حروف ہیں۔ جس اسم کے شروع میں الف لام ہو یا حرف جر ہو وہ کیا ہے؟ اسم کہلائے گا، یعنی جس کے بھی شروع میں الف لام ہو یا حرف جر ہو وہ اسم ہوگا۔ یعنی اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوگا یا حرف جر ہوگا، ٹھیک ہے۔
وہی بیان کر رہے ہیں کہ علامت بدا کے علامت اسم آست کے الف لام یا حرف جر در اولش باشد. تو جان لے کہ علامت اسم کی علامت یہ ہے کہ الف لام یا حرف جر اس کے اول میں یعنی شروع میں ہوگا. الف لام ہو یا حرف جر ہو تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اب مثال دے کے وضاحت کر رہے ہیں. چوں جیسے الحمد و بی زیدین. دیکھیں الحمد میں شروع میں ال ہے نا، الف لام جو ہے، اس سے معلوم ہوا کہ الحمد جو ہے یہ اسم ہے، فعل نہیں یا حرف نہیں، کیونکہ شروع میں الف لام کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے. جب الحمد میں الحمد کے شروع میں الف لام ہے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. وبی زیدین، اور بی زیدین میں با ہے، بی زیدین کے شروع میں با ہے جو کہ حرف جر ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ زید جو ہے یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں، کیونکہ حرف جر یہ اسم کے شروع میں ہوتا ہے، فعل یا حرف کے شروع میں نہیں ہوتا. جب زید کے شروع میں حرف جر آ گیا تو معلوم ہو گیا کہ زید اسم ہے، فعل یا حرف نہیں. ٹھیک ہے. یا تنوین در آخرش باشد. دو علامت ہو گئی، اور یہ دونوں علامت کیسی ہیں؟ دونوں علامت لفظاً جو دونوں علامت ہیں لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے. جیسے الحمد ہے تو تلفظ ہو رہا ہے الف لام کا، اس طرح با کا بھی تلفظ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو علامت ہیں علامت لفظیہ ہیں، لفظی علامت ہیں، پڑھنے میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. یا تنوین در آخرش باشد، یا اس کے آخر میں تنوین ہو، جس کے آخر میں تنوین ہوگی وہ اسم ہوگا. یعنی اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے، فعل یا حرف کے آخر میں تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو جس کے آخر میں تنوین ہوگی وہ کیا ہوگا؟ اسم ہی ہوگا. چوں زیدن، جیسا کہ زیدن کے آخر میں جو دال ہے اس پہ تنوین آ رہی ہے، دو زبر یا دو زیر دو پیش کچھ بھی آ سکتی ہے، تو یہاں پہ تو زیدن آئے گا. ٹھیک ہے. زیدن تو کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے جو کہ پڑھنے میں آ رہی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ جو علامت ہے زیدن میں جو علامت ہے وہ علامت لفظی ہے، کیونکہ زیدن کی تنوین یہ پڑھنے میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. زیدن. یا مسند الیہ باشد، یا مسند الیہ ہو. اسم کی علامت کیا ہے؟ مسند الیہ ہو، کیونکہ فعل مسند الیہ نہیں ہوتا. فعل مسند تو ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. تو مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے. مسند الیہ صرف اور صرف اسم ہی ہوگا، فعل یا حرف مسند الیہ نہیں ہو سکتے. تو جو مسند الیہ ہوگا وہ اسم ہی ہوگا. مسند الیہ ہونا کیا ہے؟ اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے. یا مسند الیہ باشد یا مسند الیہ ہو. مثال دے رہے ہیں. چوں زیدن قائم، جیسے زید کھڑا ہے، جیسے زیدن قائم. دیکھیں اس مثال میں زیدن قائم میں زیدن مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، کیونکہ زید کی طرف قیام کی اسناد کی گئی ہے، کھڑے ہونے کی نسبت کس طرف کی گئی ہے؟ زید کی طرف. تو زید ہوا مسند الیہ، تو معلوم کیا ہوا؟ جب زید مسند الیہ ہوا تو معلوم ہو گیا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ مسند الیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، فعل یا حرف مسند الیہ نہیں ہو سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ لفظ زید یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں. ٹھیک ہے. زیدن قائم میں زید جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ یعنی مسند الیہ ہونا یہ ایسی علامت ہے، یہ ایسا خاصہ ہے جو پڑھنے میں نہیں آ رہا. مسند الیہ ہونا یہ پڑھنے میں آ رہا ہے کیا؟ نہیں آ رہا نا. یہ ایک ذہنی چیز ہے، ایک سمجھنے کی چیز ہے، ایک معنوی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ جو علامت ہے یہ ہے معنوی علامت. ٹھیک ہے. یہ علامت جو ہے یہ علامت معنویہ ہے، ذہنی علامت ہے. ٹھیک ہے. یہ ترکیب اگر کرنا چاہیں گے تو ترکیب اس طرح ہوگی. زید مبتدا، قائم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یا مضاف باشد، یا مضاف ہو. مضاف ہونا بھی یہ اسم کا خاصہ ہے، فعل یا حرف مضاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہی اکثر کا قول یہی ہے کہ مضاف ہونا کیا ہے؟ اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے. چوں غلام زیدن، جیسے کہ زید کا غلام. غلام زیدن اس کا معنی ہے زید کا غلام. تو یہاں پہ دیکھیں لفظ غلام یہ مضاف ہے زید کی طرف،
لفظ غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، ٹھیک ہے. تو غلام زیدین میں غلام یہ اسم ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ غلام کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف، یعنی غلام مضاف ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے. جب غلام مضاف ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا مصغر باشد، یا مصغر ہو یعنی تصغیر ہو. تصغیر کسے کہتے ہیں؟ تصغیر لاتے ہیں کبھی کسی بھی اسم کے ایک پہلے لفظ کو ضمہ دیتے ہیں، اس کے بعد کو فتحہ دیتے ہیں، اور کچھ قواعد اس کے ہیں کہاں پہ کیا دیتے ہیں، تو تصغیر لاتے ہیں. تصغیر کبھی تحقیر کے لیے لاتے ہیں، حکارت کے لیے تصغیر لاتے ہیں، کبھی تعظیم کے لیے تصغیر لاتے ہیں، کبھی پیار کے لیے تصغیر لاتے ہیں، کبھی چھوٹے پن کو بتانے کے لیے تصغیر لاتے ہیں. جیسے طفلن ہے، طفل کی تصغیر آئے گی طفیل. تو یہاں پہ طفیل ہے نا، طفیل کا معنی ہوگا چھوٹا بچہ. طفیل کا معنی کیا کریں گے؟ چھوٹا بچہ. یہاں پہ چھوٹے پن کو بتانے کے لیے تصغیر لائی جاتی ہے، کیونکہ تصغیر میں یعنی چند وجوہات ہیں. تصغیر لانے کے چند مقاصد ہوتے ہیں. تصغیر چند معانی کے لیے، چند مقاصد کے لیے لائی جاتی ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں ان میں تصغیر کا صیغہ استعمال کرنا سخت منع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں شائبہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک پہلو حقارت کی بھی ہوتی ہے. تصغیر کبھی حقارت کے لیے، تحقیر کے لیے بھی لاتے ہیں. اسی وجہ سے منع ہے کہ تصغیر ایسے وہ الفاظ نبی پاک کے لیے استعمال کیے جائیں جو تصغیر مصغر ہوں، یعنی تصغیر شدہ الفاظ، مصغر الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا منع ہے، ٹھیک ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کو نعیل نہیں کہہ سکتے، نعال کی جگہ نعیل نہیں کہہ سکتے. نعیل کہیں گے تو بعض علماء اگر تحقیر کی نیت ہو تو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. خیر وہ یہاں ہمارا بحث نہیں ہے، وہ ہماری بحث نہیں ہے. یا مصغر باشد، یا مصغر ہو، ٹھیک ہے. مصغر ہونا بھی کیا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے. فعل یا حرف مصغر نہیں ہوتے. کیوں؟ قریش، جیسے کہ قریش جو ہے یہ قرش کی تصغیر ہے. قرش سے بنا ہے قریش، قاف پہ ضمہ دیا گیا، را پہ فتحہ دیا گیا، قریش ہو گیا. قرش سے قریش. قرش کہتے ہیں ایک دریائی جانور کو، ایک دریائی جانور ہے جس کا نام ہے قرش، جو تمام دریائی جانوروں پر غالب آتا ہے. وہ جانور جو ہے تمام دریائی جانور پر غالب رہتا ہے. اسی مناسبت سے عرب کا جو قبیلہ ہے جو قریش کے نام سے مشہور ہے اسے قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام قبائل پر غالب تھا. اسی وجہ سے اس قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش سے ہی ہے، ٹھیک ہے. قریش سے تصغیر ہے. یا تصغیر ہونا کیا ہے؟ مصغر ہونا، یہ اسم کی علامت ہے. فعل مصغر نہیں ہوتا. یا منصوب باشد، یعنی منصوب ہونا بھی یہ اسم کی علامت ہے. فعل یا حرف منصوب نہیں ہوتا. منصوب کہتے ہیں کہ آخر میں، اسم کے آخر میں یا نسبتی لگا دینے سے وہ اسم، وہ جو لفظ ہوتا ہے وہ منصوب کہلاتا ہے. کسی بھی لفظ کے آخر میں یا نسبتی لگانے سے وہ منصوب کہلاتا ہے، وہ لفظ جو ہے منصوب کہلاتا ہے. جیسے بغدادی، مثال دے رہے ہیں، چو بغدادی. جیسے بغدادی کے آخر میں یا نسبتی لگا ہے، بغداد کے آخر میں یا نسبتی لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ بغدادی، ٹھیک ہے. جیسے لاہوری یا پاکستانی، ہندوستانی کے آخر میں یا ہے، پاکستانی کے آخر میں یا ہے. تو یہ جو یا ہے نا، یہ یا نسبتی ہے. اور پاکستانی، ہندوستانی، افغانستانی، یہ سب جو لفظ ہے رہا نا، یہ لفظ کیا ہے؟ منصوب ہے. تو اسم کے آخر میں ہی یا نسبتی لگائی جاتی ہے اور اسم ہی منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعل یا حرف کے آخر میں یا نسبتی نہیں لگائی جاتی. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ منصوب ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے. یا مثنی باشد، یا تثنیہ ہو. تثنیہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے. جیسے چوں رجلانی، جیسے کہ رجلانی یعنی دو مرد، دو آدمی. یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اعتراض آئے کہ ہم دیکھتے ہیں فعل بھی تثنیہ ہوتا ہے. جیسے ضربا میں ضربا، اس کے بعد ضربا جو الف کے ساتھ آتا ہے، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس طرح یضربانی بھی تو تثنیہ کا صیغہ ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تثنیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے، جبکہ فعل بھی تثنیہ ہوتا ہے؟
تو یہ اسم کا خاصہ کیسے رہا؟ کیونکہ آپ نے بیان کیا خاصہ اسے کہتے ہیں جو اس ایک چیز میں پایا جائے اور اس کے علاوہ کسی میں نہ پایا جائے. خاصہ وہ ہے جو کسی چیز میں پایا جائے اور اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے. اور اگر تثنیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے تو فعل میں نہیں پایا جاتا. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل یضربانی تثنیہ آ رہا ہے، اس طرح ضربا تثنیہ آ رہا ہے. تو یہ کیسے پایا جا رہا ہے فعل میں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل فعل تثنیہ نہیں ہوتا، بلکہ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ تثنیہ ہوتا ہے، لیکن تعبیر کر دیتے ہیں کہ یہ تثنیہ فعل ہے. فعل تثنیہ نہیں ہوتا، حقیقتاً تثنیہ اس کا فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تثنیہ ہونا اسم کا خاصہ رہا، اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آئی، کیونکہ تثنیہ ہونا یہ اسم کا ہی خاصہ ہے، اس میں ہی تثنیہ ہوتا ہے. اور رہی یہ بات کہ فعل کو جو تثنیہ کہتے ہیں تو فعل تثنیہ نہیں ہوتا بلکہ فاعل تثنیہ ہوتا ہے. فاعل کی وجہ سے فعل کو کہہ دیا جاتا ہے. یا مجموع باشد یا جمع ہو، جمع ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے. اس میں بھی وہی اعتراض ہوگا کہ فعل بھی جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یضربونا ضربو، تو یہ بھی تو جمع ہے. پھر یہاں بھی کہا جائے گا کہ فعل جو جمع ہوتا ہے حقیقتاً فعل جمع نہیں ہوتا بلکہ فاعل جمع ہوتا ہے، فعل جمع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے چوں رجالن، جیسا کہ رجالن. ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں بھی بغدادی ہے، بغدادی میں، قریش میں، رجال میں اور رجلانی میں، ان تمام میں جو علامت ہے یہ کیسی علامت ہے؟ علامت لفظیہ ہے. تمام علامت پڑھنے میں آ رہی ہے. جیسے قریش قرش سے بنا ہے تو اس میں تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے. قریش قرش سے قریش ہوا تو یہ تبدیلی سمجھ میں آ رہی ہے، پڑھنے میں آ رہی ہے. تو اسے معلوم کیا ہوا؟ یہ اس میں جو تغیر ہوا ہے، یہ جو علامت ہے اس میں کی علامت ہے یہ علامت لفظی ہے. اس طرح بغدادی میں کیونکہ آخر میں یا نسبتی ہوتی ہے وہ پڑھنے میں آتی ہے تو یہ بھی علامت لفظی ہے. اس طرح رجلانی میں یہ بھی علامت لفظی ہے اور رجال میں بھی علامت لفظی ہے. ٹھیک ہے، ان تمام میں علامت لفظی ہے. الحاصل یہ کہ ان تقریباً 9 علامات یہاں بیان کرنے کے مصنف، اور 9 علامات میں سے 3 ایسے خاصے ہیں، 3 ایسی علامتیں ہیں جو معنوی ہیں، جو ذہنی ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 6 علامتیں جو بیان کریں گے یہ لفظی ہوں گے. ٹھیک ہے، 9 میں سے جو پہلے گزر چکی ہے جو معنوی علامت کیا ہے؟ مسند الیہ ہونا. مسند الیہ اوپر گزرا ہے نا، یہاں گزرا ہے مسند الیہ باشد. تو مسند الیہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ معنوی علامت ہے. اور نیچے 2 آئیں گے، ایک ہے مضاف ہونا اور ایک ہے موصوف ہونا. مضاف ہونا بھی گزر گیا، مضاف ہونا یہ بھی گزر گیا. ٹھیک ہے، مضاف ہونا بھی کیا ہے؟ یہ بھی لفظی علامت نہیں ہے بلکہ معنوی علامت ہے. مضاف ہونا کیا ہے؟ معنوی علامت ہے. اور ایک ہے موصوف ہونا، یہ بھی معنوی علامت ہے. یہ 3 علامتیں ایسی ہیں جو معنوی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی علامت ہیں یہ لفظی علامت ہیں. ٹھیک ہے، خیر ہم کہاں پڑھ رہے تھے؟ ہاں، یا مجموع باشد یا مجموع ہو یعنی جمع ہو. جمع ہونا اسم کی علامت ہے، فعل جمع نہیں ہوتا. اس طرح حرف بھی جمع نہیں ہوتا. جیسے رجالن، رجلن سے رجالن بنا ہے، رجالن رجل کی جمع ہے. یا موصوف باشد یا موصوف ہو. موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے، اور موصوف ہونا جو ہے یہ علامت معنویہ ہے، علامت لفظیہ نہیں ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا. چون جاء رجل عالم، جیسا کہ جاء رجل عالم. جاء رجل عالم کا معنی ہے عالم مرد آیا. جاء رجل عالم، عالم مرد آیا. تو رجل یہ موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے. تو موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے، فعل یا حرف موصوف نہیں ہوتا. جو بھی اسم موصوف ہوگا، جو بھی لفظ موصوف ہوگا تو وہ اسم ہی ہوگا، کیونکہ موصوف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے. کیونکہ یہاں پہ رجل موصوف ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رجل جو ہے اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے. یا تائے متحرک بدو پیودند، یا اس میں تائے متحرک لگا ہو، اس میں جس لفظ میں تائے متحرک لگا ہو. تائے متحرک سے مراد کیا ہے؟ کہ تائے گولتا. تائے متحرک سے مراد گولتا ہے، کیونکہ جو فعل کے صیغے ہیں، فعل میں بھی تائے متحرک آتا ہے. جیسے ضربتو، ضربتی وغیرہ میں تائے متحرک ہوتا ہے، حالانکہ وہ فاعل ہوتا ہے. تا ضربتو، ضربتی، ضربتا میں جو تا ہوتا ہے یہ فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بتا رہے ہیں تائے متحرک بدو پیودند، یعنی جس میں تائے متحرک لگا ہو. تائے متحرک سے مراد گولتا. ٹھیک ہے، چوں ضاربتن، جیسے ضاربتن. ضاربتن یہ اسم ہے، کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس کے آخر میں تائے متحرک ہے، اور تائے متحرک کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے،
چوں ضاربتن جیسا کہ ضاربتن. و علامت فعل، اب یہاں سے فعل کی علامات بیان کر رہے ہیں کہ فعل کی کیا کیا علامتیں ہیں اور کون کون سی علامتیں ہیں بیان کر رہے ہیں. و علامت فعل آست کے قد در اولش باشد، اور فعل کی علامت یہ ہے کہ قد اس کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی فعل کے شروع میں قد کا ہونا یہ اس کی علامت ہے. اور یہ کیسی علامت ہے؟ خاصہ غیر شاملہ ہے، یعنی فعل کے ہر فرد میں ہر فعل کے شروع میں قد ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی بعض فعل کے شروع میں ہوتا ہے، بعض فعل کے شروع میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خاصہ غیر شاملہ ہے. تقریباً جتنے خاصے بیان کیے گئے ہیں سب کے سب غیر شاملہ ہیں، کوئی بھی شاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. فعل اصل کے قد در اولش باشد، فعل وہ ہے کہ جس کے فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں قد ہوتا ہے. علامت فعل اصل کے قد در اولش باشد، فعل کی علامت یہ ہے کہ قد اس کے شروع میں ہوتا ہے، اس کے اسٹارٹ میں ہوتا ہے. چوں قد ضربہ، جیسا کہ قد ضربہ، دیکھیں قد ضربہ کے شروع میں قد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ضربہ جو ہے فعل ہے، کیونکہ قد اس کے شروع میں ہے، اور قد جس کے شروع میں ہو وہ فعل ہوتا ہے. ضربہ کے شروع میں قد ہے تو یہ فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے شروع میں قد ہے. اب دوسری علامت بیان کر رہے ہیں، یا سین باشد، یا شروع میں شین ہو. سین کا ہونا بھی کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے. مثال دے رہے ہیں جیسے سیضربو، سیضربو بھی فعل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں سین ہے، اور سین کا ہونا، شروع میں سین کا ہونا فعل کی علامت ہے. جب شروع میں سین ہے، یضربو کے شروع میں جب سین ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے، اسم یا حرف نہیں، کیونکہ اسم یا حرف ہوتا تو شروع میں سین نہیں آتا. یا سوفا باشد، یا شروع میں سوفا ہو، جیسے چوں سوفا یضربو، جیسا کہ سوفا یضربو، تو اس کے شروع میں بھی سوفا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ یضربو فعل ہے، حرف یا اسم نہیں. ٹھیک ہے. سین یہ استقبال کے لیے آتا ہے اور سوفا بھی استقبال کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی دور کے مستقبل کو بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن سین جو ہے یہ استقبال قریب کے لیے ہے اور سوفا استقبال بعید کے لیے آتا ہے. یا حرف جزم بود، یا حرف جزم بود، یا حرف جزم ہو، شروع میں حرف جزم ہو، وہ حروف ہوں جو جزم دینے والے ہوں، لم، اس طرح لما، لام امر وغیرہ جو ہیں وہ حروف ہوں. ٹھیک ہے. یا حرف جزم بود، یا شروع میں حرف جزم ہو، جزم دینے والا حرف ہو، جیسے لم یضرب. لم یضرب کے شروع میں دیکھیں لم ہے، اور لم کیا ہے؟ حرف جزم ہے، جزم دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یضرب فعل ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حرف جزم ہے، جزم دینے والا حرف ہے. یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیونند، یا ضمیر مرفوع متصل اس سے ملی ہوئی ہو، اس میں ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہو. یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیودند، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہو. چوں ضربتو، ضربتی، ضربتا، اسے تینوں پڑھ سکتے ہیں، ضربتو بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربتی بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربتا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ضربتو جب پڑھیں گے تو متکلم کا صیغہ ہوگا، ضربتا پڑھیں گے تو واحد حاضر کا صیغہ ہوگا، اور ضربتی پڑھیں گے تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا. ٹھیک ہے. ضربتا، ضربتو، ضربتی یہ تینوں صورتوں میں فعل ہوگا، کیونکہ آخر میں جو تا ہے، تائے مضموم پڑھیں یا مکسور پڑھیں یا مفتوح پڑھیں، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل کا ہونا، آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا ہونا یہ کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ ضربتو جو ہے یہ فعل ہے. یا تائے ساکن، یا تائے ساکن ہو، آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا یہ کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے. چوں ضربت، ضربت کے آخر میں جو تا ہے تائے ساکنہ ہے تو یہ فعل کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یا امر باشد، امر ہونا بھی فعل کی علامت ہے، جس کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے، مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے. تو امر ہونا یہ فعل کا خاصہ ہے، فعل ہی امر ہوتا ہے، اسم امر نہیں ہوتا. یا امر باشد، یا امر ہو، چوں اضرب، جیسا کہ اضرب، اضرب جو ہے یہ امر ہے، اسم امر ہے، اس وجہ سے فعل ہے، اسم یا حرف نہیں. یا نہیں باشد، یا نہیں ہو، چوں لا تضرب، جیسا کہ لا تضرب، لا تضرب نہیں کا صیغہ ہے، یعنی تو مت مار، لا تضرب کا معنی ہے تو مت مار. نہیں ہونا یہ فعل کا خاصہ ہے، اسم یا حرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فعل نہیں، اسم یا حرف نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے علامت حرف. اب یہاں سے حرف کی علامت کیا ہے اسے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ علامت حرف است کے ہیچ علامت از علامت اسم و فعل دروے نبود. بتا رہے ہیں کہ اور حرف کی علامت یہ ہے کہ وہ علامت حرف است کے، اور حرف کی علامت یہ ہے کہ ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درو
نبوت کہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو۔ حرف کی علامت کیا ہے کہ اسم اور فعل کی علامات میں سے کسی علامات کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اسم اور فعل کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان علامات میں سے کسی علامات کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی علامت ہیں اسم کی جو یہاں بیان نہیں کی گئی۔ الحاصل یہ کہ اسم کی جتنی بھی علامات ہیں ان علامات میں سے کسی علامت کا نہ ہونا، اس طرح فعل کی جتنی بھی علامات ہیں ان علامات میں سے کسی بھی علامت کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ یہ حرف ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔